السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بروقت مل سکے۔ ناول روزی راسکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 13۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مطمئن ہیں تو میں بھی مطمئن ہوں، کارمن نژاد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پوری ہوشیاری سے مشن مکمل کرنا، وش یو گڈ لک، مقامی آدمی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ کن کے درمیان باتیں ہو رہی تھی؟ عمران نے اس بار انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اس گفتگو میں بہرحال اور اس سے باہر راہداری، اس میں نصب مشینری اور ٹارگٹ اس مشن کے الفاظ سے وہ یہ تو سمجھ گیا تھا کہ یہ بات چیت بین الاقوامی کانفرنس کے سلسلے میں ہو رہی ہے اور یہ اس کی اختتامی نشست کے بارے میں ہے جو اس وقت جاری تھی۔ اس لیے اس کے لہجے میں خود بخود ٹائیگر کی طرح تشویش کے آثار ابھر آئے تھے، کیونکہ اس ٹیپ سے معلوم ہوتا تھا کہ واقعی گڑبڑ موجود ہے۔ جس نے کال ریسیو کی ہے وہ مارشل ہے، اسلم کنگ کے بعد فائر سنڈیکیٹ کا نیا سربراہ۔ روزی راسکل نے اسی طرح مسکراتے ہوئے اور اطمینان بھرے لہجے میں کہا، مارشل؟ اوہ ہاں، میں نے سنا تھا کہ وہ کارمن نژاد ہے، اور بولنے والے کا لہجہ بتا رہا ہے کہ واقعی کارمن نژاد ہے۔ دوسرا کون ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ اس کے چہرے پر بھی بے اختیار زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ دوسرے کا نام ٹھاکر ہے اور کافرستان کا ایجنٹ ہے، روزی راسکل نے جواب دیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ ہو، ویری سیڈ۔ کہاں ہے یہ مارشل اور ٹھاکر؟ عمران نے واقعی وحشت بھرے لہجے میں پوچھا، کیونکہ اسے اب خطرے کا بھرپور اور حقیقی احساس ہو گیا تھا۔ مارشل کسی کے میک اپ میں اس وقت کانفرنس ہال میں موجود ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کے پاس X01 ریز پسٹل ہے جس سے نکلنے والی شعاع انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور نہ ہی اس سے فائر ہوتے وقت کوئی دھماکہ ہوتا ہے اور نہ آواز نکلتی ہے، بس صدر پاکیزیہ کے جسم کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ روزی راسکل نے اس طرح مطمئن لہجے میں کہا۔ X01 ریز پسٹل، اوہ ہو، ویری سیڈ۔ جلدی بتاؤ، سب کچھ بتاؤ، کس میک اپ میں ہے مارشل؟ جلدی بتاؤ ورنہ پاکیزیہ کے صدر واقعی ہلاک ہو جائیں گے۔ عمران نے چیختے ہوئے کہا، مجھے کیا معلوم؟ مجھے تو ٹائیگر نے کہا تھا کہ میں معلومات حاصل کروں، اور میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں، اب یہ کام تم خود ہی کرو، روزی راسکل نے جواب دیا۔ سنو روزی راسکل، یہ وقت مذاق کرنے کا نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا وقت ہے کہ تم پر جرح کر کے تم سے سب کچھ معلوم کیا جائے۔ پاکیزیہ کے صدر کی جان شدید خطرے میں ہے، اور کافرستان اس لیے صدر کی جان لینا چاہتا تھا کہ پاکیزیہ کو ترقی سے روکا جا سکے، اس لیے جو کچھ تمہیں معلوم ہے جلدی سے بتاؤ، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، سوری، میں نے جو کچھ بتانا تھا بتا دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ روزی راسکل نے منہ بناتے ہوئے کہا، روزی پلیز، ٹائیگر نے منت بھرے لہجے میں کہا، تم تو کہتے تھے کہ تمہارا استاد بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے، کیا میری منت کرنے کی بجائے اسے کہو کہ خود جا کر سب کچھ معلوم کرے؟ روزی راسکل نے بڑے تنزیہ لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا وہ یک لک چیختی اچھل کر کرسی سمیت نیچے فرش پر جا گری۔ عمران کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ نیچے گرتے ہی روزی راسکل نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے اٹھ کر بجلی کی سی تیزی سے اس کی گردن پر پیر رکھا اور پھر پیر کو موڑ دیا تو اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی روزی راسکل کا جسم ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا، آنکھیں باہر کو نکل آئی تھی، اس کے منہ سے کھرکھراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی۔ ٹائیگر ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ بتاؤ، سب کچھ بتاؤ، عمران نے پیر کو تھوڑا سا واپس موڑتے ہوئے کہا۔ پیر ہٹا لو، میں مر جاؤں گی، میں بتاتی ہوں میں، روزی راسکل نے بھجے بھجے لہجے میں کہا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ الفاظ اس کے حلق سے انتہائی مشکل سے نکل رہے ہوں، تو عمران نے پیر ہٹایا اور جھک کر روزی راسکل کو بازو سے پکڑا اور اٹھا کر دوسری کرسی پر بٹھا دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پر یہ حربہ استعمال کروں، لیکن وقت بیاد نازک ہے، جلدی بتاؤ، سب کچھ بتاؤ، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ روزی راسکل نے پہلے تو دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا مسلا، اس کے چہرے پر ابھی تک تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، روزی راسکل پر، تم نے؟ اچانک روزی راسکل نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ عمران ابھی تک کھڑا تھا، دوسرے لمحے جس طرح بجلی چمکتی ہے اس طرح روزی راسکل کا بازو گھوما، لیکن دوسرے لمحے روزی راسکل ایک بار پھر چیختی ہوئی ہوا میں اچھلی اور کلا بازی کھا کر ایک دھماکے سے نیچے فرش پر جا گری۔ عمران نے اس کے بازو کو راستے میں ہی نہ صرف روکا تھا بلکہ اس نے دوسرے ہاتھ سے اسے گردن سے پکڑ کر ہوا میں اچھال کر فرش پر پٹک دیا تھا۔ روزی راسکل نے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم ساکت پڑا ہوا تھا، وہ حرکت ہی نہ کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرا جسم، یہ روزی راسکل کے حلق سے
خوف زدہ سی آواز نکلی، آخری بار کہہ رہا ہوں روزی راسکل کہ سب کچھ بتا دو ورنہ ابھی تمہاری روح بھی بول پڑے گی، لیکن تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جاؤ گی۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں بتاتی ہوں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ کافرستان کی سازش میں نے ناکام بنا دی ہے، فار گاڈ سیک مجھے معاف کر دو، نہ جانے تم نے کیا کیا ہے، میں نے انگلی بھی ہلا نہیں سکتی۔ روزی راسکل انگلی بھی نہ ہلا سکی۔ اچانک روزی راسکل نے روتے ہوئے لہجے میں کہا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے، شاید اپنی بے بسی پر وہ رو رہی تھی۔ عمران نے جھک کر اسے گردن سے پکڑا اور اس بار ایک جھٹکے سے اٹھا کر اس نے اسے واپس کرسی پر بٹھا دیا۔ او ہو، یہ کیا جادو ہے، اب تو میرا جسم حرکت کرنے لگا ہے، یہ کیا ہے؟ روزی راسکل نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسلتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر اب حیرت کے ساتھ مروبیت کے تاثرات نمایاں تھے۔ جلدی بتاؤ روزی راسکل، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، جلدی بتاؤ سب کچھ۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا، بتاتی ہوں، فکر مت کرو، میں نے پہلے سارا بندوبست کر لیا تھا، میں بھی پاکیزیہ کی شہری ہوں، اور میں بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ کافرستان اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے؟ روزی راسکل نے کہا، جلدی بتاؤ، تفصیل بتاؤ۔ عمران نے ہوش چباتے ہوئے کہا، مارشل نے کارمن وقت کے سربراہ ساراسٹر کا میک اپ کیا ہوا ہے۔ کل جب کانفرنس کی نشست ختم ہوئی تو رات کو کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں ڈنر تھا۔ مارشل پہلے سے تیار ہو کر وہاں پہنچ چکا تھا، ٹھاکر کے آدمی بھی تیار تھے۔ ساراسٹر دعوت کے دوران جب باتھ روم گئے تو ٹھاکر کے آدمیوں نے انہیں بے ہوش کر کے اغوا کر لیا اور اس کی جگہ مارشل نے لے لی، اور پھر وہ ساراسٹر کے میک اپ میں ہوٹل اپنے کمرے میں پہنچ گیا، جبکہ ساراسٹر کو ٹھاکر نے اپنے اڈے پر رکھ لیا۔ ساراسٹر کے کمرے میں پہلے ہی ریس پسٹل ایک مخصوص کپڑے کے غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا تھا، اور پھر مارشل اسے جیب میں ڈال کر کانفرنس میں چلا گیا اور اب بھی وہیں موجود ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں نے اس ریس پسٹل کی جگہ اس کپڑے میں کھلونے والا ریس پسٹل رکھ دیا تھا، اور اس وقت مارشل کے پاس وہی کھلونے والا ریس پسٹل ہے، اصل پسٹل میرے پاس ہے۔ روزی راسکل نے کہا تو عمران کی بجلی کی تیزی سے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چیف سیکیورٹی آفیسر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی چیف سیکیورٹی آفیسر راؤ سکندر کی آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں۔ راؤ سکندر صاحب، کارون وفد کے سربراہ ساراسٹر کے میک اپ میں کافرستانی ایجنٹ مارشل ہال میں داخل ہوا چکا ہے، اس کے پاس X-01 ریس پسٹل ایک خصوصی مٹیریل کے کپڑے میں لپٹا ہوا موجود ہے، وہ صدر صاحب کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ آپ فوراً ہال میں جائیں اور ساراسٹر کو وہاں سے باہر لے آئیں، اور اس کے بعد اس کا میک اپ چیک کریں اور اس سے اسلحہ برآمد کر لیں، جلدی کریں۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، لیکن سر، راؤ سکندر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے چیف کے نمائندہ خصوصی کے طور پر پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ گو مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ اس کے ریس پسٹل کو کھلونے پسٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنا مشن مکمل نہ کر سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور اسلحہ بھی ہو، جلدی کریں، میں 15 منٹ بعد دوبارہ فون کروں گا۔ یہ کام اس طرح کریں کہ کانفرنس بھی ڈسٹرب نہ ہو اور ملزم بھی گرفتار ہو جائے، ہری اپ۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت واقعی وحشت سی ناچ رہی تھی، وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ وہ یہاں اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے اور کافرستانی ایجنٹ اس قدر ہولناک کھیل اس طرح کھلے عام کھیل رہی ہیں۔ تم فکر مت کرو، کیونکہ روزی راسکل نے بولنا چاہا، خاموش رہو۔ عمران نے اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے کہا تو روزی راسکل بے اختیار سہم سی گئی۔ عمران بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، اسے ایک ایک لمحہ بھاری پڑ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ خود وہاں جا کر کارروائی کرتا، اس لیے اس نے راؤ سکندر کو کارروائی کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر جاتا اور خود جا کر یہ کارروائی کرتا۔ جب 15 منٹ پورے ہو گئے تو عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس سیکیورٹی آفیسر، ایک اور آواز سنائی دی، راؤ سکندر صاحب کہاں ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ وہ مصروف ہیں جناب، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے بغیر کوئی جواب دیے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ نان سینس، اتنی دیر لگا دی، ابھی کارروائی مکمل نہیں کی، عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر اس نے گھڑی دیکھنا شروع کر دی۔ 5 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چیف سیکیورٹی آفیسر، رابطہ قائم ہوتی دوسری طرف سے راؤ سکندر کی آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ عمران نے انتہائی بے چین لہجے میں پوچھا۔ سر، آپ کی اطلاع درست نکلی ہے، ساراسٹر کے گروپ میں دوسرا آدمی ہے، اس کے پاس ریس پسٹل بھی تھا، لیکن وہ کھلونا تھا، اصل نہیں تھا، میں نے اسے بے ہوش کر رکھا ہے، اس کھلونا پسٹل کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی پسٹل نہ تھا جناب، راؤ سکندر نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل اطمینان بھرا سانس لیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے راؤ سکندر کی بات سن کر اس کے سر سے مانو بوجھ اتر گیا ہو۔ کیسے کارروائی کی ہے، تفصیل بتائیں، عمران نے پوچھا۔
سر آپ کے حکم پر میں 2 اسسٹنٹ سمیت ہال میں گیا، وہاں ہال بھرا ہوا تھا۔ سر آسٹر کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سر آسٹر سے کہا کہ ان کا فون آیا ہے، وہ فون روم میں فون سن لیں۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ساتھ والی خاتون نے کہا کہ وہ فون سن لیں۔ چنانچہ وہ بادل ناخواستہ اٹھ کھڑے ہوئے اور میں انہیں علیحدہ بنے فون روم میں لے گیا۔ پھر ہم نے انہیں بے ہوش کیا اور فون روم کے عقبی دروازے سے نکال کر سیکیورٹی چیکنگ روم میں لے گئے۔ ان کی تلاشی فون روم میں لی گئی، لیکن ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس پر میں واپس گیا اور میں نے جا کر ان کی سیٹ کے ڈیسک کی تلاشی لی تو ڈیسک کے خانے میں ایک سفید رنگ کے عجیب سے مٹیریل کا بنا ہوا غلاف اور اس کے ساتھ ہی کھلونا ریز پسٹل مل گیا۔ ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون اس پر حیرت کا اظہار کیا تو میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ سر آسٹر ابھی آ رہے ہیں، اور پھر میں وہ سامان لے کر سیکیورٹی چیکنگ روم میں پہنچ گیا۔ وہاں میرے اسسٹنٹ نے ان کا میک اپ چیک کیا۔ واقعی سر آسٹر کی جگہ دوسرا آدمی نکلا، لیکن وہ بھی کارمن نژاد ہے، راؤ سکندر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے ہوش تو نہیں آیا ابھی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، ابھی وہ بے ہوش ہے، راؤ سکندر نے جواب دیا۔ میرا آدمی تمہارے پاس پہنچ رہا ہے، اس کا نام ٹائیگر ہے، تمہیں اسے اس کی تحویل میں دے دو تاکہ وہ اسے میرے پاس پہنچا دے، عمران نے کہا۔ جناب پھر سر آسٹر کو میں کیسے پیش کروں گا؟ راؤ سکندر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تم چیف سیکیورٹی افیسر اور تمہاری سیکیورٹی کے دوران ایک آدمی اسلحہ سمیت اندر داخل ہو گیا، جبکہ اس نے نشانہ بھی صدر صاحب کو بنانا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا کیا اشر ہوگا؟ تمہارا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ تم سے جو بھی سر آسٹر کے بارے میں پوچھے تو تم اسے کہہ دینا کہ اسے سیکرٹ سروس کے چیف نے بلوایا، وہ ان کے پاس ہے۔ مزید حوالے کے لیے تم سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کا نام لے دینا، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ میں تو تمہیں کورٹ مارشل سے بچانا چاہتا ہوں، عمران نے سر بلجے میں کہا۔ یس سر، تھینک یو سر، ٹھیک ہے سر، راؤ سکندر نے فوراً ہی کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ٹائیگر تم فوری طور پر کانفرنس ہال کے سیکیورٹی آفس جاؤ اور راؤ سکندر چیف سیکیورٹی آفیسر سے مارشل کو وصول کرو اور اسے رانا ہاؤس پہنچا دو۔ عمران نے ریسیور رکھ کر ٹائیگر سے کہا تو ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی ٹائیگر کے ساتھ جاتی ہوں، روزی راسکل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں تم بیٹھو، ابھی تم سے تفصیلات معلوم کرنی ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو روزی راسکل خاموشی سے بیٹھ گئی، جبکہ ٹائیگر تیز تیز قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ ٹھاکر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اپنے 2 آدمی سمیت میرے روز کلب کے نیچے تہہ خانے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، میرے آدمی اس کی نگرانی کر رہی ہیں، روزی راسکل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو اٹھو، کار میں تم تفصیلات بتاتی رہنا، اس ٹھاکر کو اور اس کے آدمیوں کو بھی رانا ہاؤس پہنچانا ضروری ہے، عمران نے کہا اور وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تو روزی راسکل بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کافرستان کے وزیر اعظم اپنے مخصوص آفس میں بیٹھے سامنے رکھے ہوئے ٹی وی پر پاکیشیا میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کی براہ راست نشر ہونے والی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ جس وقت سے کانفرنس کے اختتامی نشست کا آغاز ہوا تھا، وزیر اعظم نے تمام مصروفیات منسوخ کر دی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس کانفرنس کے دوران پاکیشیا کے صدر کو ہلاک کرنے کا منصوبہ مکمل ہونا ہے، اور یہ منصوبہ انہوں نے اپنے طور پر تیار کیا تھا۔ اس منصوبے کے بارے میں ان کی ذات کے علاوہ اور کسی کو بھی اس کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ کافرستان کے صدر بھی اس سے بے خبر تھے۔ وزیر اعظم نے اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے کافرستان کی کسی ایجنسی کی خدمات حاصل نہ کی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس طرح ان کا یہ پیچیدہ اور گہرا منصوبہ ناکام ہو سکتا تھا۔ راجیش پاٹل ان کی سیاسی پارٹی کا عہدیدار تھا۔ بظاہر وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا تھا، لیکن وہ زیر زمین سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا۔ ان کا اصل دھندا ترقی یافتہ ممالک سے ایسی ٹیکنالوجی کا حصول اور اس کی فروختگی تھا جسے سیکرٹ رکھا جاتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے ایک خفیہ اور انتہائی تربیت یافتہ گروپ بنا رکھا تھا۔ ایک کیس کے دوران راجیش پاٹل کے گروپ کا ایک آدمی پکڑا گیا تھا تو راجیش پاٹل نے اسے چھڑانے کے لیے وزیر اعظم سے رابطہ کیا اور پھر وزیر اعظم سے اس کے تعلقات گہرے ہوتے چلے گئے۔ اس طرح وزیر اعظم کو اس کے اصل بزنس کا علم ہو گیا تو انہوں نے اس منصوبے میں مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے راجیش پاٹل کا انتخاب کر لیا، اور راجیش پاٹل نے واقعی اپنا کردار انتہائی مہارت سے ادا کیا تھا۔ اسی طرح ٹھاکر راجیش پاٹل کی طرح کا ایک اور اسمگلر گروپ کا چیف تھا، اور یہ وہ کام سرکاری سرپرستی میں کرتا تھا، کیونکہ حکومت کافرستان کو اپنی لیبارٹریوں کے لیے بعض اوقات ایسی معدنیات کی ضرورت پڑتی تھی جو فروخت نہ کی جاتی تھی، اور ٹھاکر یہ معدنیات ترقی یافتہ ممالک کی لیبارٹریوں سے چوری کر کے حکومت کافرستان کو سپلائی کرتا تھا۔ ٹھاکر چونکہ دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ پاکیشیا سے بھی قیمتی سائنسی معدنیات چوری کرتا تھا، اس لیے اس نے پاکیشیا میں بھی باقاعدہ ایک گروپ بنایا ہوا تھا۔ اس لیے وزیر اعظم نے مشن کے آخری مرحلے میں ٹھاکر کو پاکیشیا میں کی جانے والی ساری کارروائی کا سربراہ بنا دیا تھا، اور انہی کی وجہ سے اب مشن کی تکمیل ہونے والی تھی، اور کسی کو بھی اس کا علم نہ تھا کہ پاکیشیا کے صدر کے سر پر موت کا بھیانک سایہ منڈلا رہا ہے۔
حتیٰ کہ وزیر اعظم اور اس کے ساتھیوں کی انتہائی ماہرانہ منصوبہ بندی کی وجہ سے پاکستان سیکرٹ سروس بھی مطمئن ہو چکی تھی کہ اس نے کافرستان کا مشن ختم کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی نظریں ٹی وی کی سکرین پر تھی اور ذہن مسلسل یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ اس مشن کی تکمیل کے بعد پاکستان کو کتنا خوفناک نقصان پہنچے گا۔ ان کا روسیائی مسلم ریاستوں اور مسلم ممالک کے ساتھ مل کر بلاک بنانے کا منصوبہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کے موجودہ صدر کو ذاتی طور پر تمام مسلم ممالک میں انتہائی احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے اس ہلاک کا قیام میں درپیش تمام رکاوٹیں ایک ایک کر کے دور ہوتی جا رہی تھی۔ کانفرنس ہال میں اسے کاربن وفد کی نشستیں صاف نظر آ رہی تھی۔ انہیں بتایا جا چکا تھا کہ فائل سنڈیکیٹ کا موجودہ سربراہ کارمن نژاد مارشل وفد کے سربراہ ساراشٹر کے روپ میں مخصوص رجسٹر سمیت حال میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اس وقت ان کی نظریں مارشل پر جمی ہوئی تھی۔ کانفرنس میں مقالے پڑھے جا رہے تھے، جبکہ آخر میں صدر پاکستان نے اختتامی خطاب کرنا تھا اور وزیر اعظم کو بتایا گیا تھا کہ اس وقت مارشل ان پر فائر کرے گا۔ اس لیے وزیر اعظم کو بے چینی سے صدر کے خطاب کا انتظار تھا کہ اچانک 3 آدمی جنہوں نے سیکیورٹی کے یونیفارمز پہن رکھی تھی ساراشٹر کے قریب آئے، اور ان میں سے ایک نے جھک کر ساراشٹر سے بات کی۔ چند لمحوں بعد ساراشٹر اٹھے اور ان آدمیوں کے ساتھ کانفرنس ہال کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ اس کے وفد کے باقی اراکین مطمئن بیٹھے ہوئے تھے۔ ساراشٹر کے ساتھ بیٹھی ہوئی بھیڑ عمر خاتون بھی چونکہ مطمئن بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے وزیر اعظم بھی مطمئن تھے کہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد سیکیورٹی کے 2 افراد واپس آئے اور انہیں ساراشٹر کے ڈیسک کی تلاشی لی۔ ان کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا تھیلا تھا۔ ڈیسک کی تلاشی لے کر وہ واپس چلے گئے۔ چونکہ ڈیسک کے سامنے ان کی پشت تھی، اس لیے وزیر اعظم یہ نہ دیکھ سکے کہ ڈیسک کی تلاشی کے دوران کچھ ملا ہے یا نہیں۔ کیونکہ ساتھ بیٹھی ہوئی وفد کی خاتون ابھی تک مطمئن بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی مطمئن تھے۔ لیکن جب کافی دیر تک ساراشٹر، جس کے روپ میں مارشل تھا، واپس نہ آیا تو وزیر اعظم کی بے چینی میں اضافہ ہونے لگا، کیونکہ صدر پاکستان کسی وقت بھی اپنا خطاب شروع کر سکتے تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ مارشل کہاں چلا گیا کہ پاس پڑے اور فون کی گھنٹی بج اٹھی اور وزیر اعظم بے اختیار چونک پڑے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، وزیر اعظم نے سرد لہجے میں کہا۔ راجیش پاٹل بول رہا ہوں جناب۔ ٹھاکر اپنے 2 آدمیوں سمیت اچانک اپنے ہیڈ کوارٹر سے غائب ہو چکا ہے۔ نمبر 3 نے ابھی اطلاع دی ہے۔ ان کے آدمی ٹھاکر کے ہیڈ کوارٹر کی نگرانی کر رہے تھے کہ زیر زمین دنیا میں کام کرنے والی ایک مقامی عورت روزی راسکل اپنے 2 آدمیوں سمیت ان کے ہیڈ کوارٹر میں آ گئی، اور پھر کچھ دیر بعد وہاں رہنے کے بعد وہ عورت واپس چلی گئی۔ میرا آدمی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ بدمعاش عورت ٹھاکر سے کیوں ٹکرائی تھی۔ جب ہیڈ کوارٹر میں گیا تو ٹھاکر اور اس کے 2 مقامی آدمی غائب تھے۔ ہیڈ کوارٹر خالی تھا۔ انہوں نے اس عورت کا تعاقب کیا، لیکن وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس عورت کا تعلق پاکستان دارالحکومت میں واقع روز کلب سے ہے۔ وہ اب وہاں اسے تلاش کرنے گئے ہوئے ہیں۔ نمبر 3 نے اپنے آدمیوں کی رپورٹ پر مجھے کال کر کے یہ بات بتائی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ روزی راسکل ایسی عورت ہے کہ جس کے ہاتھوں گریٹ لینڈ کے ہاؤنڈ گروپ کا آدمی ٹیری ہاؤنڈ ہلاک ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ روزی راسکل نے اسلم کنگ کی ڈیل کور کی تھی، اور اس کا تعلق ایک آدمی ٹائیگر سے ہے، اور ٹائیگر کا تعلق پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے علی عمران سے ہے، اور اسی کی وجہ سے اسلم کنگ مارا گیا تھا۔ اب پھر وہی روزی راسکل سامنے آئی ہے، اور ٹھاکر اور اس کے 2 آدمی غائب ہو گئے ہیں۔ راجیش پاٹل نے کہا۔ اوہ ویری سیڈ۔ لیکن راجیش، ٹھاکر کے اغوا کا مطلب تو یہ ہوا کہ سارا منصوبہ ختم ہو گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کانفرنس ہال سے مارشل کو بھی، جو ساراشٹر کے روپ میں تھا، سیکیورٹی کے افراد اٹھا کر لے گئے، اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ جناب، یہ تو واقعی معاملہ خراب ہے۔ میں مزید معلومات حاصل کر کے آپ کو رپورٹ دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے راجیش پاٹل نے کہا، اور وزیر اعظم نے مایوسی بھرا طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کا انتہائی شاندار منصوبہ ناکامی سے دوچار ہو چکا ہے۔ ان کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ٹی وی اسکرین پر اب پاکستان کے صدر کا خطاب شروع ہو چکا تھا، اور مارشل ابھی تک واپس نہ آیا تھا۔ وزیر اعظم خاموش بیٹھے رہے، اور پھر صدر صاحب کے خطاب کے بعد کانفرنس ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ اسکرین پر دکھائی دینے والی کارروائی بھی ختم کر دی گئی۔ تو وزیر اعظم نے برا سا منہ بناتے ہوئے ریموٹ کنٹرولر کی مدد سے ٹی وی آف کر دیا، اور بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، وزیر اعظم نے ڈھیلے لہجے میں کہا۔ راجیش پاٹل بول رہا ہوں جناب۔ ویری بیڈ نیوز جناب، ہمارا منصوبہ آخری لمحات میں ختم ہو گیا۔ مارشل کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ کارروائی بھی پاکستان سیکرٹ سروس کی طرف سے ہی کی گئی ہے۔ مارشل کو سیکرٹ سروس کا کوئی آدمی اپنی تحویل میں لے کر گیا ہے،
اور ٹھاکر اور اس کے 2 آدمی کو بیروز کلب سے اٹھوا لیا گیا ہے۔ اصل ساراسٹر بھی بے ہوشی کے عالم میں ٹھاکر کے ایک اڈے سے برآمد کر لیا گیا ہے، وہ زندہ ہے۔ کانفرنس ختم ہو چکی ہے اور سب سے حیرت انگیز خبر یہ ہے کہ مارشل جس ریس پسٹل کو لے کر کانفرنس ہال میں داخل ہوا تھا وہ کھلونا پسٹل تھا۔ اس طرح اگر مارشل چاہتا بھی تو وہ مشن مکمل نہ کر سکتا تھا۔ راجیش پاٹل نے جواب دیا، فکر مت کرو، ہم کوئی اور منصوبہ بنا لیں گے۔ تم ایسا کرو کہ فوراً میرے پاس آ جاؤ تاکہ اس سلسلے میں مزید گفتگو کی جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا، یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور وزیر اعظم نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور پھر ساتھ پڑے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کیے۔ چیف سیکیورٹی آفیسر موتی رام بول رہا ہوں جناب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک متبانہ آواز سنائی دی، راجیش پاٹل آ رہا ہے، اسے اسپیشل نمبر 3 میں لے جاؤ۔ سمجھ گئے ہو؟ وزیر اعظم نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور وزیر اعظم نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ اب تو تمہاری زندگی کافرستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے راجیش پاٹل، اس لیے مجبوری ہے، وزیر اعظم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد انٹر کام کی گھنٹی بج اٹھی تو وزیر اعظم نے ہاتھ بڑھا کر انٹر کام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، وزیر اعظم نے کہا، موتی رام بول رہا ہوں جناب، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اسے تم نے کار ایکسیڈنٹ کا رنگ دینا ہے اور یہ کام انتہائی بے داغ طریقے سے ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا، یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، وزیر اعظم نے ریسیور رکھ دیا اور کرسی سے اٹھ کر وہ کمرے کی سائڈ پر دیوار میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے لا کر میز پر رکھ دیا۔ انہوں نے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ A1 کالنگ، وزیر اعظم نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، نمبر 3 بول رہا ہوں سر۔ چند لمحوں بعد انتہائی مدوانہ آواز سنائی دی، راجیش پاٹل کو تم نے جو رپورٹ دی ہے کیا وہ 100% حقائق پر مبنی ہے؟ وزیر اعظم نے کرخت لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، راجیش پاٹل کو آف کر دیا گیا ہے اور تمہیں بھی حکم دیا جاتا ہے کہ تم ٹھاکر اور مارشل دونوں کو ہر صورت میں آف کر دو تاکہ دشمن انہیں ہمارے ملک کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ وزیر اعظم نے کہا، وہ پاکستان سیکرٹ سروس کی تحویل میں چلے گئے ہیں جناب۔ نمبر 3 نے جواب دیتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو میں ان دونوں کی موت چاہتا ہوں، ہر صورت میں اور ہر قیمت پر۔ وزیر اعظم نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ نمبر 3 نے جواب دیا، اور تو اس مشن کو ناکام کرنے والوں میں 3 نام سامنے آئے ہیں، روزی راسکل، ٹائیگر اور علی عمران۔ میں ہر صورت میں اور ہر قیمت پر ان تینوں کی بھی موت چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ روزی راسکل اور ٹائیگر تو عام آدمی ہیں جناب، لیکن علی عمران تو جناب سیکرٹ سروس کا آدمی ہے، اس پر حملہ کرنا تو خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ نمبر 3 نے ہچکچاتے ہوئے لہجے میں کہا، پہلے ان دونوں کو ختم کر دو اور اس کے بعد اس عمران پر پے در پے حملے شروع کر دو، وہ بہرحال انسان ہے، کوئی مافوق الفطرت قوت تو نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا، یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اگر یہ کام تم نے میری منشا کے مطابق کر دیے تو تمہیں کافرستان کی کسی بڑی ایجنسی کا سربراہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اگر تم ناکام رہے تو پھر راجیش پاٹل کی طرح تمہاری سزا بھی موت ہوگی۔ میں 1 ہفتے کے اندر اپنے احکامات کی 100% تعمیل چاہتا ہوں، اوور اینڈ آل۔ وزیر اعظم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر کرسی سے اٹھ کر انہوں نے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اسے الماری میں رکھ کر وہ مڑے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آفس کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ روزی راسکل اور ٹائیگر روز کلب میں روزی راسکل کے ذاتی آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹائیگر اسے اپنی کار میں رانا ہاؤس سے یہاں چھوڑنے آیا تھا کہ روزی راسکل کے اصرار پر اس کے دفتر میں بیٹھ کر جوس پینے کے لیے آ گیا تھا۔ روزی راسکل نے فون پر 2 گلاس جوس لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ تمہارا استاد انتہائی خطرناک آدمی ہے، وہ شکل سے تو معصوم سا آدمی لگتا ہے لیکن وہ تو پورا بھیڑیا ہے، خونخوار بھیڑیا۔ روزی راسکل نے ریسیور رکھ کر ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے تو تمہارا بہت لحاظ کیا لیکن تم نے بھی تو نخرہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور اب بھی اس نے تمہارا لحاظ کیا، ورنہ وہ تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا تو روزی راسکل نے بے اختیار ایک جھرجھری سی لی۔ مجھے تو اب اس کے تصور سے ہی خوف آنے لگا ہے، میں آج تک کسی سے ایسے خوفزدہ نہیں ہوئی، بڑے بڑے لڑاکوں کے ساتھ میں نے فائٹ کی ہے لیکن تمہارے استاد نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے، خدا کی پناہ۔ اس نے جب میری گردن پر پیر رکھا تو مجھے اس قدر خوفناک تکلیف ہوئی کہ شاید موت بھی اتنی تکلیف دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کے جسم میں نچانے کی اتنی طاقت ہے کہ اس نے میری گردن پکڑ کر اور فضا میں کلابازی کھا کر فرش پر پٹخ دیا، اور نہ جانے کیا جادو کیا کہ میرا جسم مفلوج ہو گیا۔ یہ آخر کرتا کیا ہے؟ روزی راسکل نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ کچھ نہیں، صرف تمہاری گردن کو اس انداز میں مسل دیا تھا کہ تمہارے اعصاب مفلوج ہو گئے، ویسے وہ بہت اچھے آدمی ہیں، انتہائی خوش مزاج اور انتہائی پرخلوص۔ ٹائیگر نے کہا،
ہاں اگر میں نے اس کا یہ روپ دیکھا ہوتا تو میں بھی یہی سمجھتی. بہرحال اب مجھے احساس ہوا کہ تم آخر اسے استاد کیوں کہتے ہو. روزی راسکل نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا. اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک آدمی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا. ٹرے میں جوس کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے. اس آدمی نے مؤدبانہ انداز میں ایک گلاس ٹائیگر اور روزی راسکل کے سامنے رکھا اور ٹرے اٹھا کر واپس چلا گیا. لو پیو, روزی راسکل نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا. کیا تم نے واقعی شراب پینا چھوڑ دی ہے؟ ٹائیگر نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا. ہاں, اور ابھی تک میں اپنے عہد پر قائم ہوں. وہ کبھی کبھی شراب پینے کو بہت دل چاہتا ہے, لیکن میری شروع سے ہی عادت ہے کہ جو فیصلہ کر لیا بس کر لیا. اس پر ہر صورت میں قائم رہتی ہوں اور تم دیکھ لینا کہ اب میں شراب نہیں پیوں گی. روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا. یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے روزی, ٹائیگر نے جوس سپ کرتے ہوئے کہا. یہ سب میں نے تمہاری خاطر کیا ہے ٹائیگر, صرف تمہاری خاطر. روزی راسکل نے کہا. اب میری بھی ایک بات سن لو اور اسے ذہن میں بٹھا لو. تم نے اس کیس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو اس بات کی اہل ثابت کر دیا کہ تم سے دوستی ہو سکتی ہے, لیکن کبھی شادی کی بات زبان پر نہ لے آنا ورنہ یہ دوستی بھی ختم ہو جائے گی. ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا. تو روزی راسکل بے اختیار ہنس پڑی. فی الحال میرا اپنا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن جب میں نے فیصلہ کر لیا تو پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے, روزی راسکل نے جواب دیا. لیکن پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر اس کی بات کا کوئی جواب دیتا, اچانک دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر اچانک کسی نے سیاہ پردہ تان دیا ہو. اس کے احساسات ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں فنا ہو گئے تھے. پھر جب اس کے تاریک ذہن میں روشنی کے جھماکے ہوئے اور پھر یہ روشنی آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں پھیلی تو اس کی آنکھیں کھل گئی اور اسی لمحے بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر کسی فلم کے منظر کی طرح اس کے ذہن میں نمودار ہوا اور وہ بے اختیار چونک پڑا. پوری طرح شعور میں آتی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا آدھا جسم کمرے کے فرش میں جکڑا ہوا تھا, جبکہ اوپر والا آدھا جسم فرش سے باہر تھا. اس کے دونوں ہاتھ بھی اس کے عقب میں کر کے باندھ دیے گئے تھے. اس نے نظریں گھمائی اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر ایک بار پھر چونک پڑا کہ اس کے ساتھ روزی راسکل بھی اسی انداز میں آدھی فرش میں گڑی ہوئی موجود تھی. ایک آدمی نے جھک کر ایک ہاتھ سے اس کے سر کے بال پکڑے ہوئے تھے اور دوسرے ہاتھ میں موجود نیلے رنگ کی شیشی اس نے اس کی ناک سے لگا دی تھی. پھر اس نے ہاتھ اٹھایا اور روزی کے بال چھوڑ کر اس نے شیشی بند کی اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا. روزی راسکل کا جسم چند لمحے لہراتا رہا, پھر اس کی آنکھیں کھل گئی اور اس کے منہ سے بے اختیار کرہ نکل گئی. یہ ہم کس کی قید میں ہیں؟ ٹائیگر نے اس نوجوان سے پوچھا جو خاموش کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا. باس کی قید میں, نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا. باس کون ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا. مجھے نہیں معلوم, نوجوان نے جواب دیا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا. چند لمحوں بعد وہ دروازے سے باہر جا چکا تھا. یہ ہم کہاں ہیں؟ یہ کیا کر دیا انہوں نے؟ روزی راسکل کی انتہائی حیرت اور پریشانی سے پر آواز سنائی دی, لیکن اس سے پہلے کہ ٹائیگر کوئی جواب دیتا کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک لمبے قد اور دبلے پتلے جسم کا مالک مقامی آدمی اندر داخل ہوا. اس کی کنپٹی کے بال سفید تھے, ویسے وہ ہر لحاظ سے نوجوان نظر آ رہا تھا. تمہیں ہوش آ گیا ٹائیگر؟ اور روزی راسکل, اس آدمی نے قریب آ کر کھڑے ہو کر ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا. تم کون ہو بزدل چوہے؟ ٹائیگر کے بولنے سے پہلے روزی راسکل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا. ابھی تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا, گھبراؤ نہیں, اس آدمی نے کہا. اسی لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک پہلوان نما آدمی اندر داخل ہوا. اس نے ایک ہاتھ میں فولڈنگ کرسی اور دوسرے ہاتھ میں ہنٹر پکڑا ہوا تھا. اوہو جرم, تم اور جہاں؟ روزی راسکل نے اس پہلوان نما آدمی کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا. یہ تمہارا آدمی تھا, لیکن اب ہمارا آدمی ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم تمہیں اور اس ٹائیگر کو روز کلب سے اٹھا کر یہاں لے آنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اب جرم تم پر کوڑے برسائے گا, اور اس وقت تک برسائے گا جب تک تمہاری روحیں تمہارے جسموں کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتی, اور تمہارے مرنے کے بعد جرم روز کلب کا مالک ہوگا. اس آدمی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بڑے طنزیہ لہجے میں کہا. یہ کتا مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا؟ مجھ پر؟ روزی راسکل پر, جس کی چھوڑی ہوئی روٹیاں اب تک یہ کھاتا رہا ہے؟ میں اس کا خون پی جاؤں گی. روزی راسکل نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا. باس مجھے اجازت دو تاکہ میں اس کتیا کی زبان بند کر دوں. جرم نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا. ابھی ٹھہر جاؤ, زبانیں تو ان کی بند ہونی ہی ہیں, لیکن مجھے جو کچھ معلوم کرنا ہے وہ تو کر لوں. اس آدمی نے ہاتھ اٹھا کر چرم کو روکتے ہوئے کہا. تم کون ہو؟ کم از کم اپنا تعارف تو کرا دو. ٹائیگر نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا. تم نے بہرحال مرنا تو ہے, اس لیے اب تم سے کیا چھپانا. میرا اصل نام تو اور ہے, اور میں کافرستانی ہوں.
لیکن پاکیشیا میں میرا نام احسان ہے، ماسٹر احسان، اور دارالحکومت کا سب سے مشہور ڈان کلب میری ملکیت ہے۔ میں یہاں کافرستانی ایجنٹوں کا سربراہ ہوں۔ تم دونوں نے جس طرح کافرستان کا انتہائی عام ترین منصوبہ ناکام کیا، اس کی سزا دینے کے لیے کافرستان کے وزیر اعظم صاحب نے مجھے مقرر کیا ہے، اور تم دونوں کی موت کے بعد تمہارے اصل ساتھی علی عمران کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ لیکن مرنے سے پہلے تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے آخر اس منصوبے کا سراغ کیسے لگایا اور کس طرح ٹھاکر اور مارشل تک تم پہنچے؟ ماسٹر احسان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس منصوبے کی بات کر رہے ہو تم؟ ٹائیگر نے کہا۔ بین الاقوامی کانفرنس میں پاکیشیا کے صدر کی ہلاکت کا منصوبہ، جسے اس روزی راسکل اور تم نے مل کر آخری لمحات میں ناکام بنایا ہے، جبکہ ہمیں اس کی کامیابی کا 100% یقین تھا، ماسٹر احسان نے کہا۔ یہ کارنامہ میں نے سر انجام دیا ہے، میں نے، روزی راسکل نے، اور اب تمہارا اور اس کتے کا انجام بھی میرے ہاتھ ہوگا، روزی راسکل نے چیختے ہوئے کہا۔ کس طرح تم نے ٹھاکر اور مارشل کا سراغ لگایا اور کس طرح تم نے مارشل کے اصل ریس پسٹل کو کھلونا پسٹل میں تبدیل کیا؟ ماسٹر احسان نے روزی راسکل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ یہ میرا پیشہ ورانہ سیکرٹ ہے۔ یہ بات تو میں نے ٹائیگر اور علی عمران کو بھی نہیں بتائی، حالانکہ انہوں نے بھی یہ بات پوچھی تو میں نے صاف انکار کر دیا تھا، روزی راسکل نے کہا۔ لیکن اب تمہیں بتانا پڑے گا، ماسٹر احسان نے غراتے ہوئے کہا۔ تم میں ہمت ہے تو پوچھ لو، لیکن یہ بتا دوں کہ تمہارا انجام انتہائی عبرتناک ہوگا، روزی راسکل نے بے خوف لہجے میں کہا۔ چرم، اس کی زبان کھلواؤ، ماسٹر احسان نے چرم سے کہا۔ ابھی لو ماسٹر، ابھی یہ کتیا سب کچھ اگل دے گی، چرم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، خواہ مخواہ کے تشدد کا کوئی فائدہ نہیں، روزی راسکل نے اس بارے میں واقعی کچھ نہیں بتایا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کیونکہ اب جب کہ مشن ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس بات کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، ٹائیگر نے کہا۔ تو ماسٹر احسان نے ہاتھ اٹھا کر چرم کو روک دیا۔ چلو تم بتا دو، لیکن جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا، ماسٹر احسان نے کہا۔ روزی راسکل نے اپنے آدمی فائر سنڈیکیٹ کے ہیڈ کوارٹر میں داخل کیے ہوں گے اور مارشل کی نگرانی کی ہوگی۔ روزی راسکل نے اپنے آدمی فائر سنڈیکیٹ کے ہیڈ کوارٹر میں داخل کیے ہوں گے اور مارشل کی نگرانی کی ہوگی، ساتھ ہی اس کا فون بھی ٹیپ کیا گیا ہوگا۔ اس طرح سارا منصوبہ سامنے آ گیا اور ٹھاکر کے بارے میں بھی معلوم ہوا تو روزی راسکل نے ٹھاکر اور اس کے آدمیوں پر ہاتھ ڈال دیا۔ باقی باتیں اس نے بتا دی ہوگی۔ جہاں تک پسٹل کی تبدیل کا تعلق ہے تو میرا آئیڈیا ہے کہ ٹھاکر نے یہ پسٹل روزی راسکل کے آدمی کے ذریعے ساراسٹر کے کمرے میں بھجوایا ہوگا اور روزی راسکل نے اسے راستے میں ہی بدل دیا ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ کیا ٹائیگر درست کہہ رہا ہے روزی راسکل؟ ماسٹر احسان نے روزی راسکل سے مخاطب ہو کر کہا۔ پتہ نہیں کہ اسے کیسے معلوم ہو گیا، بہرحال میں اپنی زبان سے کچھ نہیں بتاؤں گی، یہ میری فطرت ہے کہ میں اپنے پیشہ ورانہ راز کسی کو نہیں بتاتی، روزی راسکل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے، ٹائیگر کی بات بہرحال دل کو لگتی ہے، اس لیے یہی ہوا ہوگا، تو تم دونوں اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ماسٹر احسان نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے کوٹ کی جیب سے ایک مشین پسٹل نکال لیا۔ اس کے چہرے پر اچانک صفاقی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ہمیں مارنے سے پہلے تمہیں ٹھاکر اور مارشل کو ہلاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ماسٹر احسان۔ ہمیں مارنے سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ٹائیگر نے کہا۔ تو ماسٹر احسان بے اختیار چونک پڑا۔ وہ بھی میرا ٹارگٹ ہے، لیکن وہ سیکرٹ سروس کی تحویل میں ہے، اس لیے ابھی ہم خاموش ہیں، جیسے ہی وہ سامنے آئے انہیں بھی ختم کر دیا جائے گا، ماسٹر احسان نے جواب دیا۔ اگر میں تمہاری رہنمائی کر دوں جس سے تم ان دونوں کا خاتمہ کر سکو تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ ٹائیگر نے کہا۔ سوری، میں تمہیں چھوڑ تو نہیں سکتا، البتہ اتنا وعدہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں گولی نہیں ماروں گا اور تم اس طرح فرش میں جکڑے ہوئے بھوک پیاس سے از خود مار جاؤ تو مار جاؤ، ماسٹر احسان نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اس طرح ہم کچھ دیر اور زندہ رہ جائیں گے، اور زندگی کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ تمہارے دونوں آدمی سیکرٹ سروس کی تحویل میں نہیں ہیں بلکہ عمران کی ذاتی تحویل میں، اور اس وقت رابرٹ روڈ پر واقع عمارت رانا ہاؤس میں قید ہے۔ اگر تم انہیں ہلاک کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ عمران ان سے خود پوچھ گچھ کر رہا ہے، پھر وہ انہیں سیکرٹ سروس کی تحویل میں دے دے گا اور اس کے بعد تم تو کیا کسی کا ہاتھ بھی ان تک نہ پہنچ سکے گا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ رانا ہاؤس والی شان عمارت جو سینما کے سامنے ہے، ماسٹر احسان نے چونک کر کہا۔ ہاں وہی، وہ عمران کے کسی جاگیردار دوست رانا تحور علی صندوقی کی ملکیت ہے جو مستقل طور پر ملک سے باہر رہتا ہے، اور یہ عمارت عمران کی تحویل میں ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو کیا عمران بھی وہاں موجود ہوگا؟ ماسٹر احسان نے کہا۔ ہاں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، پھر تو آسانی سے ہم اس پوری عمارت کو میزائلوں سے اڑا دیتے ہیں اور اس طرح ہمارے تینوں ٹارگٹ بیک وقت ختم ہو جائیں گے۔ اوکے، میں نے تمہیں زندگی بخش دی، جب تک بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہو کر لو،
اور سنو، چیخنے چلانے سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس عمارت کو خالی کر کے ہم جا رہے ہیں اور تم تہ خانے میں ہو۔ چلو سیرم، ماسٹر احسان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یس باس، سیرم نے کہا اور ماسٹر احسان تیزی سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سیرم زہر بھری نظروں سے روزی راسکل کو دیکھتا ہوا اس کے پیچھے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں بتایا ہے اسے؟ کیا تم بزدل ہو؟ موت تو آنی ہی ہے، اگر آ جاتی تو کیا ہوتا؟ تم نے بزدلی کا مظاہرہ کر کے مجھے مایوس کیا ہے، روزی راسکل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اب میں تمہاری طرح امکانہ بہادری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، مجھے وقت چاہیے تھا، وہ میں نے لے لیا، اب ہم نے یہاں سے آزادی حاصل کرنی ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تمہارے استاد کو مار دیں گے پھر، روزی راسکل نے کہا۔ تو ٹائیگر باختیار ہنس پڑا۔ مجھے یقین ہے کہ عمران صاحب کی موت ان جیسے تھرڈ کلاس ایجنٹوں کے ہاتھوں نہیں لکھی گئی ہوگی، بلکہ میں نے تو انہیں رانا ہاؤس کے پتہ بتا کر اصل میں انہیں قبرستان کا راستہ بتایا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تو روزی راسکل حیرت سے ٹائیگر کو دیکھنے لگی۔ تمہیں بے حد اعتماد ہے اپنے استاد پر، روزی راسکل نے کہا۔ استاد پر اعتماد نہ کیا جائے پھر اچھا شاگرد کیسے بنا جا سکتا ہے؟ لیکن ابھی تم اس بات کو چھوڑو، ابھی تو ہم نے یہاں سے آزادی حاصل کرنی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ لیکن کیسے؟ اگر ہم ہاتھ آزاد کر لیں تو بھی ہم فرش کو کیسے توڑیں گے؟ روزی راسکل نے کہا۔ مجھے اپنے نچلے جسم کی حالت سے احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا جسم فرش میں جکڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ نیچے کوئی تنگ سا تالاب ہے جس میں ہمارا جسم موجود ہے، کیونکہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرا نچلا جسم حرکت کر سکتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فرش مصنوعی ہے، اس کا تعلق کسی سسٹم سے ہوگا، سسٹم آف ہوتی یہ فرش ہم سے دور ہٹ جائے گا اور ہم آزاد ہو جائیں گے، لیکن اصل بات سسٹم کی نشاندہی اور اس کو آف کرنے کی ہے، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے اوپر والے جسم کو پیچھے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ کافی پیچھے جھکنے کے بعد اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو بندھی ہوئی صورت میں موڑ کر اپنے سر کے اوپر سے گزار کر اپنے چہرے کے سامنے لے آیا۔ وہ اس کے دونوں بازو بری طرح مڑ گئے تھے اور اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے، لیکن اسے یہ فائدہ ہو گیا تھا کہ کلائیوں میں بندھی ہوئی رسی اس کے دانتوں کے سامنے آ گئی تھی، اور پھر رسی کے ایک لٹکتے ہوئے سرے کو ٹائیگر نے تھوڑی سی کوشش سے دانتوں سے پکڑا اور ہاتھوں کو اوپر اور سر کو نیچے کی طرف جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد رسی کھل گئی اور ٹائیگر کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ یہ تم نے کس طرح گانٹھ کھول لی بغیر رسی کو کاٹے؟ کس طرح یہ ہوا؟ روزی راسکل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ماسٹر احسان واقعی ایجنٹ ہے، ایجنٹ ایک خاص انداز میں گانٹھ لگاتے ہیں اور جب تک رسی کے مخصوص سرے کو تلاش کر کے مخصوص انداز میں نہ کھینچا جائے گانٹھ کسی طرح بھی نہیں کھول سکتی، لیکن جو لوگ اس گانٹھ کی ٹیکنیک جانتے ہوں تو وہ اسے انتہائی آسانی سے کھول لیتے ہیں۔ لاؤ اپنے جسم کو دوسری طرف موڑو اور اپنے بازو میری طرف موڑو تاکہ میں تمہارے بھی ہاتھ کھول دوں، ٹائیگر نے کہا۔ اصل بات تو اس فرش سے نکلنا ہے، یہ کیسے کرو گے؟ روزی راسکل نے اپنے جسم کو ٹائیگر کے مقابل موڑتے ہوئے کہا۔ اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کافی قریب آ گئے تھے اور ٹائیگر نے آسانی سے اس کی کلائی پر بندھی ہوئی رسی کو کھول دیا اور دوسرے لمحے روزی راسکل کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ ٹائیگر نے اب مٹھیاں بھینچ کر اپنے آگے دو سائڈوں پر موجود فرش پر مکے مارنے شروع کر دیے اور دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی کیونکہ فرش کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ نیچے سے کھوکھلا ہے۔ اس طرح ٹائیگر کا اندازہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ یہ کھلے گا کیسے؟ روزی راسکل نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ سامنے دروازے کے ساتھ جو سوئچ بورڈ لگا ہوا ہے اس کا سسٹم اس بورڈ کے اندر ہوگا، لیکن وہاں تک ہاتھ نہیں جا سکتا، اس لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا، ٹائیگر نے کہا۔ اور دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کی طرف بڑھائے اور ساتھ ہی اس کا جسم جھکتا چلا گیا۔ اس نے وہ فولڈنگ کرسی تھوڑی سی کوشش سے پکڑ لی جس پر ماسٹر احسان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کرسی کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اسے فولڈ کیا، اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، پوری قوت سے اس نے کرسی کو دیوار پر دے مارا، کرسی واقعی نشانے پر جا لگی اور سوئچ بورڈ کرسی کی ضرب سے ٹوٹ گیا، لیکن فرش اس طرح قائم رہا جبکہ کرسی بھی دھماکے سے گر گئی، لیکن اب وہ اس کے ہاتھوں سے کافی فاصلے پر تھی اس لیے وہ اسے دوبارہ نہ اٹھا سکتا تھا۔ ارے ایک منٹ، میرا خیال ہے کہ میں اس فرش کی گرفت سے آزاد ہو سکتی ہوں، اچانک روزی راسکل نے چیختے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر چونک پڑا۔ وہ کیسے؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ دیکھو میں کوشش کرتی ہوں، روزی راسکل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے کی طرف جھک کر اپنے دونوں ہاتھ فرش پر رکھ کر انہیں دبایا تو اس کے منہ سے مسرت بھری آواز سنائی دی، اور پھر ٹائیگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اچانک کھٹاک کھٹاک کی آواز کے ساتھ دونوں سائڈوں پر فرش تیزی سے دیوار کی طرف سمٹتا چلا گیا اور روزی راسکل اچھل کر سامنے موجود فرش پر کھڑی ہو گئی۔ ٹائیگر کا جسم بھی ساتھ ہی آزاد ہو چکا تھا، اس لیے ٹائیگر بھی اچھل کر فرش سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے کھٹاک کھٹاک کی آواز دوبارہ ابھری اور اس کے ساتھ ہی دیواروں کی طرف سمٹتا ہوا فرش ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہو گیا، یوں لگتا تھا جیسے فرش کے درمیان معمولی سا رکھنا بھی نہ ہو۔
ٹائیگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ اسے واقعی یہ بات سمجھ نہ آئی تھی کہ آخر وہ کس طرح فرش کی گرفت سے آزاد ہو گئے ہیں۔ کیا کیا ہے تم نے؟ کیا کوئی خاص ترکیب استعمال کی ہے؟ ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا سسٹم یہاں سامنے موجود ہے۔ میں نے اچانک محسوس کیا کہ سامنے فرش کا تھوڑا سا حصہ اوپر کو ابھرا ہوا ہے جو عام نظروں سے محسوس نہیں ہوتا، لیکن اچانک مجھے اس کا احساس ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس حصے کو اگر دبایا جائے تو فرش کھل سکتا ہے، اور وہی ہوا۔ روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تو میرے سامنے بھی ایسا بار ہوگا، ٹائیگر نے کہا اور جھک کر فرش کو دیکھنے لگا۔ اوہ ہاں، یہاں بھی ہے، بلکہ یہ تو پوری قطار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کافی کھانے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا طریقہ ہے آدمی کو بے بس کرنے کا، ٹائیگر نے ایک جگہ پر پیر رکھ کر دباتے ہوئے کہا۔ تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ایک بار پھر فرش سائیڈوں میں سمٹ کر دیواروں